وعن انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے، اسے کسی خیر سے نوازنا چاہے، اس پہ کوئی کرم کرنا چاہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اسے جلدی سزا دے دیتا ہے دنیا میں۔ عجلہ جلدی دے دیتا ہے، لہو اس کو، العقوبۃ سزا، فی الدنیا دنیا میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن بندے پہ مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے بندے کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مصائب آئے، اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں، تو گناہوں کے نتیجے میں یہ مصائب آئے، اس لحاظ سے آپ اس کو سزا کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ اس کو عذاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ یہ مصیبت دنیا میں ہی بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارے دائیں بائیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی جناب والا ان کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی ان کے گھر میں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی منحوس ہے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے اور میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر رہے ہوں، اور آپ کے اوپر چونکہ مصائب نہیں آتے تو آپ اس وجہ سے پریشان، یعنی کہ ٹینشن لیں کہ میں گناہ تو بہت کرتا ہوں، مصیبت میرے اوپر کوئی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن سوچئے ضرور کہ میں گناہوں کے اوپر گناہ کر رہا ہوں، مصیبت کوئی نہیں آتی میرے اوپر، خوشیاں ہی آ رہی ہیں، نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس ٹینشن کے نتیجے میں گناہ چھوڑ دیں۔ مصیبت نہ مانگیں اللہ سے، لیکن گناہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں دوسرا حصہ حدیث کا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ الشر، کس کا؟ شر کا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو شر پہ مشتمل ہو، اللہ کا ہر کام، ہر حکم خیر پہ مشتمل ہے، لیکن بندے کے لحاظ سے وہ شر ہو سکتا ہے، بندے کے لحاظ سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ شر ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ دنیا کے ذریعے سمجھیں۔ آپ اپنے کسی بیٹے کا کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے، کچھ دوسرے لوگ بھی دلچسپی رکھتے تھے، اب انہوں نے رشتہ آپ کے بیٹے کو دے دیا، اب آپ کے لحاظ سے وہ خیر ہے، لیکن جن کو رشتہ نہیں ملا وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ شر۔ اور جو لڑکی والے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اپنی بیٹی کے لحاظ سے کیا، انہوں نے خیر کا فیصلہ کیا ہے، ان کے لحاظ سے شر کا بن گیا ہے جن کو رشتہ نہیں ملا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی کو بیمار کیا یا کسی کو فوت کیا، جو بھی اللہ نے کیا، اللہ کا ہر کام شر سے پاک ہے، اللہ کا ہر کام خیر پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ شر ہے اس کے لحاظ سے جس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے۔ تو خیر کا مالک بھی اللہ، شر کا مالک بھی اللہ، خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا خالق بھی اللہ، دونوں کا خالق اللہ، دونوں کا مالک اللہ۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ
اس سے روک لیتا ہے. کس چیز کو روک لیتا ہے؟ سزا کو، مصیبت کو. اللہ اس پہ مصیبت نہیں بھیجتا، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دے، اس کو پکڑے. کب؟ قیامت کے دن. اگر تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی نہ پکڑیں، آخرت میں بھی نہ پکڑیں، پھر تو خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑیں، اس کی رسی ڈھیلی کرتے رہیں، اس کو مہلت دیتے رہیں اور روز قیامت پکڑ لیں، تو پھر دنیا میں سزا نہ ملنا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شر ہے اس کے لیے. سزا ملتی، کوئی مصیبت آتی تو شاید سنبھل جاتا، شاید اللہ کی طرف رجوع کر لیتا. اسی لیے میں کئی دفعہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ وہ فیملیاں جن کے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، جن داخل ہو گیا کسی کے اندر، اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے کسی ایسے علاج کرنے والے کے پاس جو توحید کے اوپر ہو، جو ان کو نمازیں پڑھنے پہ لگا دے، ان کو کہے کہ علاج میں تمہارا کروں گا، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ سب گھر کے لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، رات کو سوتے ہوئے رات کے اذکار کریں گے، شام کے ٹائم شام کے اذکار کریں گے، صبح کے وقت صبح کے اذکار کریں گے، گھر کے سب لوگ مسلسل سورہ بقرہ پڑھیں گے، اور گھر سے میوزک نکالیں، موسیقی نکالیں، تصویریں جو دیواروں پہ لگی ہیں وہ نکالیں. اگر اس قسم کی تبدیلی ان کے گھر میں آ جائے تو یہ جو جادو ان کے کسی ایک فرد پہ ہوا ہے، جن جو داخل ہوا ہے، یہ ان کے لیے باعث شر ہوا یا باعث خیر ہوا؟ باعث خیر ہوا. تو یہی صورتحال ہے کہ اگر ایسی مصیبت آنے پہ انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ مصیبت باعث خیر ہوئی، اس کی وجہ سے وہ سنبھل گیا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ کی منت کرتا ہے. یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں 2 حدیثیں ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے. جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. اور بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو جزا عظیم ہوگی جب بلا عظیم ہوگی. بلا سے مراد کیا؟ ازمائش، مصیبت، پریشانی، ٹینشن. لفظی میں بلا کا کیا کرتے ہیں ہم؟ ازمائش. یعنی کہ ازمائش اگر عظیم ہے تو جزا بھی عظیم ہوگی. کیا مطلب؟ اگر مومن بندے پہ عظیم ازمائش آئی ہے اور اس نے صبر کیا ہے تو اس کو اس پہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ بہت عظیم ہوگا. اور اگر عظیم ازمائش آئی اور بندے نے صبر نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو اس کو جو سزا ملے گی وہ بھی عظیم ہوگی. تو ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا ازمائش کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں ازمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. آپ پہ اگر ازمائشیں آ رہی ہیں اور ازمائشوں کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، نمازوں میں بہتری آ رہی ہے، تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر کا ماحول درست ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش بھیج کر آپ سے محبت کی ہے. یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے. فمن رضی فلہ الرضا، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے. کیا مطلب؟ مصیبت آنے پہ جو صبر کرے، اللہ پہ راضی رہے، تو اس کے لیے رضا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں. ورضوان من اللہ اکبر، اور کائنات کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے. ومن سخط فلہ السخط، اور جو ناراض ہو، غصے کا اظہار کرے، فلہ السخط، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ناراضگی ہے، غصہ ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو جائے گا.
اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 2396۔